الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ یہ چھٹی علت ہے، میں نے نمبر لکھوا دیا تھا الانفال للہ کے لیے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب تدبیریں کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، کافر تدبیریں کر رہے تھے۔ نمبر 1 لیثبتوک، تاکہ قید کر دیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نمبر 2 او یقتلوک، یا قتل کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، او یخرجوک، یا وہ نکال دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے۔ وَيَمْكُرُونَ، اور تدبیریں کر رہے تھے وہ، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور تدبیریں کر رہا تھا اللہ۔ وہ تدبیریں کر رہے تھے 3 تدبیریں، قید، قتل، نکالنے کی۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور تدبیر کر رہا تھا اللہ، اوپر لکھ لیں آپ کی نجات کی۔ مشرکین کی میٹنگ ہوئی، ایک مکان تھا مکہ مکرمہ میں، وہاں جمع ہو کر وہ مشورے کیا کرتے تھے۔ تو ابلیس بھی آ پہنچا، بڑا بے ایمان تھا، شیخ نجدی کے روپ میں، بوڑھا آنا، وہ لاٹھی اٹھائی ہوئی اور کمر جھکی ہوئی، آ گیا جی کیا مشورہ بھائی؟ قید، اس نے کہا قید نہ کرو بھائی، وہ چھڑا دیں گے ان کے ساتھی ان کو۔ اچھا ان کو نکال دو بھائی، نہیں یہ اگر یہاں سے نکل گئے دوسرے شہر میں گئے، وہاں پر وہ اپنی جماعت بنا لیں گے۔ اب کیا کریں جی؟ ابو جہل نے کہا بھائی قتل کریں، تو یوں ہے بھائی ہر خاندان کا ایک بندہ ہونا تو آپ کے قتل میں شریک ہو جائے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اگرچہ وہ مسلمان نبی ہوں مثلا تو حمایت تو کریں گے، لیکن اب سارے قبیلوں کا جو ایک بندہ ہوگا تو مقابلہ کرنا ان سے تو مشکل ہے سارے کو۔ شیطان نے کہا ہاں وہ جو رائے دے رہا ہے نا، وہی یہ بالکل رائے ٹھیک ہے۔ یہ اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا، فرمایا واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہتر تدبیریں کرنے والوں کا ہے۔ یہ علت کیسے بنے گی؟ الانفال للہ کے لیے علت کیسے بنے گی؟ میں 2 لفظ لکھواتا ہوں، علت فٹ ہو رہی ہے۔ تمہارے امیر کو بچانے والا اللہ، تو الانفال للہ، تمہارے امیر کو بچانے والا اللہ، تو الانفال للہ۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا، شکوہ، اس پر لفظ مستحق کے عذاب ہونے کا سبب، مستحق کے عذاب ہونے کا سبب، یہ کافر مشرک عذاب کے مستحق ہیں کیوں؟ جب پڑھی جاتی ان کے اوپر ہماری آیات، قالو تو کہتے ہیں قد سمینا، تاکید ہم نے سن لیا، ہم نے ایتیں سن لی ہیں بھائی، سن لی ہیں، اس جیسی ایتیں تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں البتہ کہہ دیں ہم مثل اس کے، اس جیسا کلام تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ جو یہ باتیں کر رہے ہیں عذاب کے مستحق ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں یہ مگر جھوٹی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ آپ سورۃ لقمان میں نضر ابن الحارث کا نام پڑھ چکے ہیں۔ وہ واقعہ بیان کیا تھا کہ ایران سے قصوں کی کتابیں خرید کر لایا تھا، ایک لونڈی رکھی ہوئی تھی، وہ گانے گاتی تھی، ناچتی گاتی تھی، اور یہ کہتا تھا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے انبیاء کے قصے سناتا ہے، میں تمہیں قصے سناؤں، یہ تو جھوٹی کہانیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جو مر گیا وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ قرآن اساطیر الاولین، یہ اسی کا ذکر ہے۔
وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ علت نمبر 7، اور جب کہا انہوں نے اللہم ان کان ھذا ھو الحق، ابو جہل اور نضر ابن الحارث یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن اپنی پارٹی کے بندے لے کر بیت اللہ شریف میں جا پہنچے اور غلاف کعبہ کو پکڑ لیا اور یہ بد دعا کی۔ یہ علت ہے، آپ خیال کرنا، ذرا میں معنی کر لوں پھر میں علت کو فٹ کرتا ہوں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اور جب کہا ان مشرکین نے اے اللہ اگر ہے یہ قرآن هو الحق، وہ حق ہے، سچ ہے، من عندك۔ نمبر 2 معنی إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اگر ہے یہ پیغمبر سچا تیری طرف سے، ہم نہیں مانتے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، بس بارش برسا ہم پر پتھروں کی آسمان سے، اویتنا بعذاب الیم، یا دے تو ہم کو کوئی عذاب دردناک۔ نیچے لکھیں خرق عادت، خلاف عادت جو پہلی امتوں پہ آتے تھے، زلزلہ آیا چیخ ماری غرق کر دیا وغیرہ وغیرہ، کوئی دردناک عذاب ہمیں دے دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ 7ویں علت ہے، اور یہ بھی ثمرہ ہے عدم فرقان کا کہ عذاب مانگ رہے ہیں، ان کے پاس فرقان نہیں ہے اس لیے عذاب مانگ رہے ہیں۔ اور 7ویں علت وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، یہ الانفال للہ کی 7ویں علت کیسے بنے گی؟ مشرکین مکہ خود زبان سے اللہ کا عذاب مانگ رہے تھے، اور مکہ سے جب نکلے تھے موما کا عذاب دے کر ان کو مغلوب کرنے والا اللہ، تو الانفال للہ، یہ یوں علت ہے، موما کا عذاب دے کر ان کو مغلوب کرنے والا، تمہیں غالب کرنے والا اللہ، تو الانفال للہ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جواب شکوہ، اور نہیں اللہ کریم کہ عذاب دے ان کو خرق عادت کے طور پر۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ معنی نمبر 1، ایک رکاوٹ موجود ہے میرے محبوب، حالانکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، آپ جو ان میں موجود ہیں، جتنے تک آپ موجود رہیں گے میں مانگنے کے باوجود ان کو عذاب نہیں دوں گا، جتنے تک آپ دشمنوں میں موجود رہے اللہ نے مانگنے کے باوجود آپ کے دشمنوں کو بھی عذاب نہیں دیا۔ اب سارے دوست سرکی نہیں جانتے، ورنہ لطف تو آتا ہے اپنی بولی میں۔ ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے کہ اگر دشمن بھی دروازے پر آ جائے تو ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، بھائی چل کر جو آ گیا۔ اگر دشمن کوئی سفارشی لے کر آ جائے تو ہم کہتے ہیں بھئی یار دل تو نہیں کرتا لیکن تم جو ساتھ آ گئے ہو چلو میں معاف کر دیتا ہوں، کام کر دیتا ہوں، ورنہ دل نہیں چاہتا تھا۔ ہماری سرکی کا محاورہ یہ ہے، دروازہ کھٹکا، میں مثال سنایا کرتا ہوں عوام کو سادے الفاظ میں نے دروازہ کھولا تو ایک دشمن دروازے پر کھڑا تھا، اس نے ہاتھ جوڑ دیے، جی میں نے آپ کے ساتھ بڑے ظلم کیے ہیں، مجھے معاف کر دو۔ اب مجھے سارے ظلم یاد آ رہے ہیں، معاف کرنے کے لیے میرا دل نہیں چاہتا۔ میں حیران ہو گیا، ساتھ ایک دوست کھڑا تھا، میں نے کہا جی آپ کیسے آئے ہیں اس کے ساتھ؟ کہا جی مجھے ساتھ لے آیا ہے، منت جو کر رہا ہے مہربانی کرو معاف کر دو۔ اب سرکی کا محاورہ ہے۔ ہم نے کہا اب یہاں کے جو ہمارے سرکی کے دوست ہیں وہ سمجھیں گے۔ میں نے دوست کو کہا معاف کرنے واسطے دل تا نہیں کرے دا، این وڈیاں میں نال زیادتیاں کیتیاں ہوئیں لیکن دشمن کو معاف پیا کرے نا تیرا منہ ہے، تیرا منہ سامنے ہے، تیرے منہ کو دیکھ کر میں اس کو معاف کر رہا ہوں۔ یہ ہمارا سرکی کا محاورہ ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ کے دشمن عذاب مانگ رہے ہیں، میرے پیغمبر عذاب دے دیتا، وَأَنْتَ فِيهِمْ عذاب نہ دے دا تھوڑا منہ ہے، آپ جو سامنے ہیں آپ کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا۔ جہاں آپ کا بسیرا رہے گا دور اندھیرا رہے گا، رحمت کا ڈیرا رہے گا۔
قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور نہیں اللہ کریم عذاب دینے والا مشرکین کو حالانکہ وہ یستغفرون استغفار کر رہے ہیں۔ اب دو قول ہیں یہاں پر، ایک قول تو ہے علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، سامنے لکھیں نمبر 1، استغفار مشرکین سے بھی دنیا میں عذاب دور کر سکتا ہے۔ از علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر مشرکین بھی استغفار کریں گے دنیاوی عذاب سے بچے رہیں گے، وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا قول حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، نمبر 2، مراد وہ مومنین ہیں جو مکہ میں رہتے تھے۔ سورۃ الفتح کھولے، 26واں پارہ۔ یہ آیت کا نمبر ہے 25، درمیان سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ نے حدیبیہ کے مقام پر لڑائی نہیں ہونے دی، کیوں؟ لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، اگر نہ ہوتے کچھ افراد، کچھ مرد ایماندار، ونساء مومنات، اور عورتیں بھی ایماندار، اگر مکہ میں ایماندار مرد نہ ہوتے، ایماندار عورتیں نہ ہوتی، لم تعلموہم، تم نہیں جانتے ہو ان کو۔ مسلمانوں تم نہیں جانتے، میاں صاحب رکا میرے پوچھو، تم نہیں جانتے مومن مردوں کو، مومن بیویوں کو جو مکے میں ہیں، ان تطؤہم، یہ کہ رونق ڈالتے تم ان کو۔ اگر حدیبیہ کے موقع پر لڑائی ہو جاتی، ان مومن مردوں اور عورتوں کا تمہیں پتہ نہیں، مسلمانوں خفیہ طور پر وہاں رہتے ہیں وہ، تم ان کو کچل ڈالتے، فتصیبکم منہم معرہ، پس پہنچتی تم کو ان کی جانب سے رنج، تکلیف تمہیں پہنچتی، بے خبری میں وہ مارے جاتے۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں اس استغفار سے مراد وہ مومن مرد اور مومن عورتوں کا استغفار کرنا ہے جو مکہ میں رہ کر استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جتنے تک وہ ایماندار استغفار کرنے میں مشغول ہے، میں اللہ ان کی موجودگی میں ان کافروں کو عذاب نہیں دوں گا۔ تو دو وجوہات، آپ کی موجودگی میں عذاب نہیں دوں گا، اور استغفار کرنے والے ایمانداروں کی وجہ سے بھی میں اللہ عذاب نہیں دوں گا۔ اب یہ علت کیسے بنی؟ میں نے علت تو آپ کو بتا دی ہے، وہ تو عذاب کا مطالبہ لے کر مکے سے نکلے تھے، اللہ نے ان کو منہ مانگا عذاب دے کر مغلوب کر دیا، تمہیں غالب کر دیا۔ یہ کام کرنے والا اللہ، تو الانفال للہ، وما لهم الا يعذبهم اللہ، کیا خصوصیت ہے ان کی؟ سامنے جملہ لکھیں، یہ نہ سمجھو کہ مطلق
ابھی تو میں وہاں پہنچا ہی نہیں ہوں. آپ ہیں اس لیے عذاب نہیں آیا، ٹھیک ہے، لیکن بدر کے قیدیوں والے فیصلے پر آپ نے فرمایا کہ عمر اس درخت تک عذاب آ گیا تھا. وہ بدر والا واقعہ تو آنے دو ابھی قیدیوں کا، حوصلہ تو کرو، حوصلہ تو کرو، وہ بھی آیت آ رہی ہے، وہاں اشکال کرنا. مولانا صہیب جو ہے نا، میں سبق کہاں پر ہوں اور وہ کہاں کا اشکال پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں ریاح جمع ہو اس سے مراد باد رحمت ہوتی ہے، اور ری مفرد ہو تو مراد باد عذاب ہوتی ہے. سورت انبیاء 81 اور 7 میں تو جو تاب ہوا کی گئی سلیمان علیہ السلام کے، وہ تو مفرد مونا. یہ تو اکثری قول میں نے ذکر کیا تھا، اکثر یوں ہے قرآن میں. اکثر کا لفظ میرے خیال ہے آپ نے سنا نہیں، اکثر یہ ہے قرآن میں. یہ نہ سمجھو کہ مطلق معمولی عذاب بھی نہیں ہوگا، وہ ہوگا. کیوں؟ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، کیا خصوصیت ہے ان کی. وَمَا لَهُمْ، کیا خصوصیت ہے ان کی. اللہ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، کہ نہ عذاب دے اللہ کریم ان کو. وَهُمْ، حالانکہ وہ روک رہے ہیں مسجد حرام سے. یہ مقتضی اول ہے، تقاضا کرنے والی چیز. وہ عمرہ نہیں ادا کرنے دیتے، عذاب کے مستحق تو ہیں. وما کانوا اولیاء، حالانکہ نہیں وہ متولی اس مسجد حرام کے، مسجد حرام کے متولی نہیں. عبادت کرنے والوں کو روکنا، متولی کو بھی اس کا حق نہیں ہے کسی کو اللہ کے گھر میں عبادت نہ کرنے دے. اور جو متولی نہ ہو اس کو کیا حق ہے کہ وہ روکے. ما کانوا اولیاء کا جملہ دھیان سے سنیں. جو متولی ہے اللہ کے گھر کا، اس کو بھی کسی عابد کو روکنے کی اجازت نہیں ہے. ایک بندہ اللہ کے گھر میں عبادت کرنا چاہتے ہے، متولی کہتے نہ آیا کرو بھائی. جب متولی کو اجازت نہیں ہے، ما کانوا اولیاء، یہ تو متولی بھی نہیں ہے، ان کو کس نے حق دیا ہے کہ روکیں، مسجد حرام میں نہ آنے دیں، عمرہ نہ کرنے دیں، طواف نہ کرنے دیں، عبادت نہ کرنے دیں. ان اولیاءہ الا المتقون، نہیں متولی اس مسجد حرام کے، الا المتقون، مگر متقی لوگ، شرک سے بچنے والے لوگ، تقوی والے لوگ، وہ متقی پرہیزگار لوگ، وہ بیت اللہ شریف اور مسجد حرام کے متولی ہونے چاہیے. لیکن اکثر ان کے لا یعلمون، نہیں جانتے اپنی نالائکی کو. اب عجیب بات ہے، مسجد حرام اور کعبہ شریف کا متولی، منتظم، ناظم، انتظام کرنے والا متقی ہو، اور ہماری مسجدوں کے متولی اور محتمم اور مدارس کے متولی اور محتمم اور منتظم یہ فاسق فاجر ہو. آپ نے میرے جملے پر غور ہی نہیں کیا. کعبہ شریف کا متولی، منتظم، محتمم وہ تو متقی ہونا چاہیے، اور ہماری مسجدوں کے کمیٹیوں کے ممبر، کمیٹیوں کے صدر، مدارس کے محتمم یہ فاسق فاجر ہونے چاہیے. مولا آخری رات تھی، بڑے سال ہو گئے، ہم پنجاب میں ایک جگہ پہنچے، میں جگہ کا نام نہیں لیتا. رمضان المبارک کی آخری رات تھی، 29ویں. اب اس کے بعد تو آخری روزہ 29واں، پتہ نہیں 30واں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو تراویح تو آخری تھی. خیر ہم ایک جگہ پہنچے، افطاری سے پہلے میں نے رات کو وہاں بیان کرنا تھا. تراویح کے اندر قرآن مجید مکمل ہو رہا تھا. مغرب سے پہلے ہم پہنچے، ساتھی لے گئے، مہمان خانے میں بٹھایا، افطاری کا سامان لگ گیا. جو مسجد کی جو کمیٹی کا صدر تھا وہ کلین شیو تھا. میاں صاحب کلین شیو سمجھیں دے ہو؟ واہ بھائی واہ، داڑھی بھی چٹ، مچھا بھی چٹ. ہوں سمجھا بے؟ ہاں، داڑھی بھی صاف، مونچھیں بھی صاف. بچے کو اٹھائے تو اس کو شک پڑ جاتے ہیں اماں نے اٹھایا ہوا ہے کہ ابے نے. داڑھی مونچھیں چٹ. وہ مسجد کی کمیٹی کا صدر تھا، اس نے بھی ہمارے ساتھ افطاری کی. اس کو روزہ تھا یا نہیں تھا واللہ عالم. خیر افطاری کے بعد میں نے وہاں جماعت کرائی. جتنے ہم ساتھی تھے، 4 5 6 جتنے بھی تھے، کچھ وہ کچھ 1 2 میرے ساتھی. تو وہ جو صدر تھا کمیٹی کا، مسجد کا،
وہ ساتھ صوفے پر بیٹھ کر یا پلنگ تھا بیٹھ کر سگریٹ پیتا رہا، اس نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ اب جب ہم نے نماز پڑھ لی، سنتیں پڑھ لی، پھر کھانا لگ گیا، وہ کھانے میں شریک ہو گیا، پھر اس کے بعد چائے وغیرہ آ گئی، اتنے تک عشاء کی اذان شروع ہو گئی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں عشاء کی اذان کے بعد وہ چلا گیا، تو اب رمضان شریف اور آخری طاق رات 29 کی رات ہے، اس کے بعد روزہ ایک روزہ باقی تھا، اور پھر پتہ نہیں 30واں روزہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ رمضان شریف اور پھر طاق رات اور پھر مغرب کی نماز، فرض نماز، اس نے فرض نماز نہیں پڑھی۔ اس دوران باہر چلا جاتا تو ہمیں شک پڑ جاتا شاید نماز پڑھ کر آیا ہوگا، لیکن وہ وہاں بیٹھا رہا، سگریٹ پیتا رہا، اور اس نے ہمارے ساتھ، بلکہ خود بھی ہمارے ساتھ تو چھوڑے، خود بھی اس نے فرض نماز ادا نہیں کی، کھانے میں شریک ہوا، پھر عشاء کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ ورنہ جب ایسا بندہ کمیٹی کا صدر ہو، کلین شیو، اور جو رمضان کی طاق راتوں میں فرض نماز ادا نہ کرے، ایسے لوگ کمیٹی کے ممبر بن جائیں، مسجد کا نظام کیسے چلے گا؟ ان اولیاء الا المتقون، مسجد حرام، باقی مسجد مدارس دین کے مراکز، ان کے متولی تو متقی ہونے چاہیے تھے، کیا کریں؟ وما كان صلاتهم عند البيت الا مقام التصدیہ، یہ بھی وجہ عذاب دینے کی مقتضی دوم، نہیں ان کی نماز مسجد بیت اللہ شریف کے پاس الا مقام التصدیہ، مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، اس کو وہ عبادت سمجھا کرتے، جیسے آج کل قوالی ہے، اللہ جانے کون بشر ہے، اللہ جانے اللہ شربی میں شرابی شربی میں، وہ کہتے اللہ جانے، لوگوں نے عقیدے بنا لیے، بس اس قوالی کو اور دھمال کو اور سیٹیوں کو اور گانے بجانے، اس کو دین سمجھا ہوا ہے۔ نہیں ہے نماز ان کی بیت اللہ کے پاس مگر مکان، سیٹیاں بجانا و تصدیہ اور تالیاں بجانا، مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکا، خود اس کا یہ حق ادا کیا، سیٹیاں اور تالیاں بجا رہے ہیں۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، بس چکھو تم عذاب، اس کے نیچے لکھیں بدر میں، اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے، سامنے جملہ لکھیں مکہ میں عذاب کے موانع موجود تھے، مکہ میں عذاب کے موانع موجود تھے، آپ کی موجودگی ایک، استغفار کرنے والے اہل ایمان کی موجودگی دو، موانع موجود ہے، اس لیے اللہ نے جلدی اس لیے اللہ نے ان کو مکہ سے باہر لا کر بدر میں عذاب دیا۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، یقیناً وہ لوگ تخفیف اخروی جنہوں نے کفر کیا خرچ کرتے ہیں اپنے مال، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ روکیں وہ اللہ کریم کے راستے سے۔ جو بچے کچے سردار تھے، 70 تو مارے گئے تھے، انہوں نے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا، تیاری کرو مسلمانوں کو مزہ چکھانا ہے، اسی کا اشارہ ہے ينفقون اموالهم فَسَيُنْفِقُونَهَا، پس خرچ کرتے رہیں گے ان مالوں کو، آئندہ بھی، لکھ لیں مثلا احد، آئندہ بھی خرچ کرتے رہیں گے، ثم تکون علیہم حسرا، پھر ہوگا وہ ان کے اوپر ارمان، ثم یغلبون، پھر غالب کیے جائیں گے۔ ہاں ایک نہ ایک دن غلبہ مسلمانوں کو ہوگا، یہ مغلوب ہوں گے۔ یہ تو ہو گیا دنیاوی عذاب، آخرت کا عذاب، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف یحشرون، جمع کیے جائیں گے، آخرت میں جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے کافر۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اب لیمیزہ کس کے متعلق ہے؟ سامنے لکھیں نمبر 1، لیمیزہ متعلق یحشرون، اور خبیث سے مراد کافر۔ نمبر 2، لیمیزہ متعلق یغلبون، تو خبیث سے مراد منافق۔
میں دونوں الگ الگ معنی کرتا ہوں۔ کافر جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، کیوں؟ لیمیز اللہ الخبیث، تاکہ الگ کرے اللہ کافر گندوں کو، یہ جو گندے ہیں نا کافر، تاکہ اللہ الگ کرے گندوں کو من الطیب پاک سے، اللہ گندے کو پاک سے الگ کرے، ویجعل الخبیث، اور کرے اللہ کریم خبیث کو، کافر کو، یعنی اس کے باس کو باس پر، فَيَرْكُمَهُ، یہ فا تفسیریہ ہے۔ فا تفسیریہ کیا مطلب ہے؟ فَيَرْكُمَهُ، پس اکٹھا کرے اس خبیث کو، جمیعاً تمام کے تمام کو، فَيَجْعَلَهُ فِي جہنم، اور جمع کرنے کے بعد کر دے ان کو جہنم میں، یعنی جہنم میں ڈال دے۔ اب لیمیزا یو شرون کے متعلق ہے تو خبیث سے مراد کافر ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کافر دوزخ میں گرتے جائیں گے، مومن گزرتے چلے جائیں گے۔ اللہ اکٹھا کر کے گندے کافروں کو مومنوں سے الگ کر کے ان خبیثوں کو جہنم میں ڈالے گا، جہنم میں جمع کیے جائیں گے۔ اور اگر لیمیزا متعلق کو یغلبون کے، ثم یغلبون، پھر غالب کیے جائیں گے، مغلوب کیے جائیں گے، کیوں؟ لیمیز اللہ الخبیث، ہم نے جہاد اس لیے فرض کیا تھا تاکہ منافقین مغلوب ہو جائیں، ممتاز ہو جائیں، فرق چل جائے، پتہ چل جائے مخلص کون ہے اور منافق کون ہے، تاکہ اللہ الگ کرے گندے منافقوں کو منت۔ اس لیے جہاد فرض ہوا ہے۔ منافق تو جہاد سے جی کتراتے تھے، وہ تو جان چھڑاتے تھے، اس لیے جہاد فرض کیا گیا۔ لیمیز اللہ الخبیث، یہ دونوں الگ الگ معنی۔ اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں نقصان اٹھانے والے۔ لیکن زیادہ ترجیح اسی بات کو ہے کہ لیمیزا یو شرون سے متعلق ہے، خبیث سے مراد کافر ہے۔ قل للذین کفروا، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنہوں نے کفر کیا، کافروں کو فرما دیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے باقی جو ساتھی ہیں جماعتی، ان کو فرما دیجئے ایمان قبول کر لو، شرک چھوڑ دو، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے تمہارے۔ فرما دیجئے کافروں کو ینتہون، اگر وہ رک جائیں کفر اور شرک سے، یغفر لہم، بخش دیا جائے گا ان کے لیے ما، وہ سب کچھ قد سلف، جو گزر چکا ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے، سارے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے۔ وَإِن يَعُودُوا، اگر وہ لوٹیں گے یعنی شرک پر ڈٹے رہیں گے، یعودو پر لکھ لیں، شرک پر ڈٹے رہیں گے تو فقد مست سنت الاولین، پس کی گزر چکا ہے طریقہ پہلے لوگوں کا۔ پہلے لوگوں کا طریقہ، اس سے کیا مراد ہے؟ سنت پر لکھیں دنیا میں قتل، آخرت میں جہنم۔ اگر وہ شرک اور کفر پر ڈٹے رہیں گے دنیا میں قتل ہوں گے، مارے جائیں گے، ان سے جہاد ہوگا، آخرت میں جہنم ملے گی ان کو۔ وَقَاتِلُوهُمْ، دعوی صورت، ایک دعویٰ تھا الانفال للہ، دوسرا صورت کا دعویٰ گیا، وہ لڑائی کرو تم ان سے یہاں تک کہ نہ رہے شرک۔ کتنے تک لڑائی کرو؟ کرو کرو کرو، شرک کا خاتمہ ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ، شرک تو قیامت تک رہے گا، اور ہے بھی صحیح۔ تو اللہ فرماتے جدھر شرک ختم نہیں ہوتا لڑائی کرتے رہو۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کریم کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر رک جائیں کفر سے تو جزا مقدر ہے، شرک سے رک جائیں، کفر سے رک جائیں، نیچے لکھیں جزا مقدر، ظاہر پر اکتفا کرو، یہ جزا مقدر ہے۔ بس ظاہر کو دیکھو، کلمہ پڑھ لیا، شرک چھوڑ دیا، بس تم دل کے پابند نہیں ہو کہ دل میں کیا ہے کیا نہیں۔
یقیناً اللہ جو عمل کر رہے ہیں دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اگر منہ موڑ لیں ایمان سے، نیچے لکھیں ایمان اور جنگ سے، اگر وہ منہ ایمان سے اور جنگ کریں، اگر وہ منہ موڑ لیں ایمان سے اور جنگ کریں تو فَاعْلَمُوا تمہیں پتہ ہونا چاہیے، جزا محذوف ہے، ان تولو شرط ہے، جزا محذوف ہے، کیا جزا ہے لکھیں، تو اللہ کے سہارے پر لڑو، اگر وہ منہ موڑ لیں ایمان سے، ایمان قبول نہ کریں اور جنگ کریں، جزا مقدر، تو اللہ کے سہارے پر لڑو، فَاعْلَمُوا تمہیں پتہ ہونا چاہیے، یقیناً اللہ کریم مولاکم تمہارے کام بنانے والا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، وہ کار ساز ہے، وہ مدد کرنے والا ہے۔ سامنے لکھے مولانا، یہ آیت قاتلوا حتی لا تکون فتنہ مشرکین عرب کے حق میں ہے، ان کے لیے دو صورتیں ہیں، نمبر 1 اسلام، نمبر 2 قتل، اور مشرکین عجم کے لیے 3 صورتیں ہیں، نمبر 1 اسلام، نمبر 2 جزیہ، نمبر 3 قتل۔ بس جو عرب کے اندر مشرک تھے ان کے لیے 2 صورتیں تھیں، یا اسلام قبول کرو یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم جہاد کریں گے، اور جو عرب سے باہر کے مشرکین تھے ان کے لیے 3 صورتیں تھیں، یا تو مسلمان ہو جائیں اور یا ان سے جہاد کرو قتل ہو جائیں، اور یا وہ کہ ہم مسلمان نہیں ہوتے، ہم ٹیکس دیں گے، ہم ذمہ بن کر رہیں گے، تم ہماری جان مال عزت کی حفاظت کرنا، ہم تمہیں سالانہ ماہانہ ٹیکس دیا کریں گے۔ یہ مشرکین عجم کے لیے 3 صورتیں تھیں، مشرکین عرب کے لیے 2 تھیں، تو قاتلہم حتی لا تکون فتنہ، لڑائی کرو شرک ختم ہو جائے، یہ مشرکین عرب کے متعلق ہے، خاتمہ کرنا ہے شرک کا، ان کو قتل کرو گے قتل ہو جائیں، عرب کے اندر شرک باقی نہیں رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ، یہ حصہ ثانی صورت لکھیں، اس میں الٹ ہے، میں نے آپ کو نمبر لکھوا دیے، 5 علتیں ہیں اور 7 قانون ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اعادہ دعویٰ لکھ لیں، وہ جو دعویٰ کیا تھا الانفال للہ والرسول، اس کو دہرایا، 5 علتیں بھی ساتھ آئیں گی۔ جان لو انما غنیمتم، یقیناً جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے، من شیئن کوئی چیز، یہ من شیئن یہ ما کا بیان ہے، انا ما یقیناً جو، ما الگ ہے، یہ ماں کا بیان ہے، یقیناً جو غنیمت حاصل کی ہے تم نے، من شیئن کوئی چیز، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، پر یقیناً اللہ کے لیے 5واں حصہ ہے اس کا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور وَلِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے لیے، نیچے لکھیں، نیچے ذی القربہ کے، رسول کے رشتہ دار، والیتامى یتیموں کے لیے، والمساکین مسکینوں کے لیے، وابن السبیل مسافروں کے لیے، ان کنتم آمنتم باللہ، مقتضی نمبر 1، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کے ساتھ، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہو جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، اوپر لکھیں یعنی ملائکہ، وہ کچھ جو ہم نے اتارا بدر میں اپنے بندے پر،
فرشتے اتارے، جو کچھ اسباب مہیا کرنے تھے، بارش اتاری، میں اللہ کریم نے نیند تم پر اتاری، وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی اتارا ہم نے اپنے خاص بندے پر، اگر تمہارا اس پر ایمان ہے۔ کب اتارا؟ یوم الفرقان، فیصلے والے دن۔ بدر کو اللہ نے یوم الفرقان فرمایا، حق اور بدل کے درمیان فیصلے کرنے والے دن۔ کون سا دن تھا؟ یوم التقى الجمعان، یہ بدل ہے، یعنی وہ دن جب ملی تھی دو جماعتیں، مشرکین اور مومنین۔ واللہ، اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ مولانا 5 لاکھ روپیہ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے بعد غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ 5 لاکھ میں سے 4 لاکھ تقسیم کیا جائے گا مجاہدین کے اندر، پیدل کو ایک حصہ ملے گا اور سوار کو ڈبل ملے گا۔ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، 5واں حصہ جو 1 لاکھ روپیہ ہے اس میں سے اللہ کا حصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ، آپ کے قریبی رشتہ داروں کا حصہ، یتیم مسکین مسافروں کا حصہ۔ ابو العالیہ ریاحی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے استاد تھے، وہ فرماتے تھے کہ اللہ کا جو حصہ ہے 5ویں میں سے نکالو گے، مثلا 1 لاکھ میں سے 5000 نکال لیا، یہ اللہ کا ہے، تو یہ 5000 روپیہ بیت اللہ پر خرچ کرو، اگر بیت اللہ شریف قریب نہیں ہے تو علاقے کی مساجد پر خرچ کرو۔ باقی علماء کرام یہ فرماتے ہیں، حضرت ابو العالیہ ریاحی رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد، ان کے علاوہ باقی علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا ذکر تبرک کے لیے ہے، برکت کے لیے ہے، اللہ کا حصہ نہیں نکالنا۔ 1 لاکھ روپے میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے قریبی جو رشتہ دار تھے ان کا، یتیم مسکین اور مسافروں کا حصہ نکالنا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ آپ کا حصہ ختم ہو چکا ہے، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے رشتہ داروں کا حصہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ ہاں، اگر آپ کے رشتہ دار وہ یتیم ہیں یا آپ کے رشتہ دار مسکین ہیں تو یتیم اور مسکین ہونے کی وجہ سے آپ کے رشتہ داروں کو حصہ دیا جائے گا، ورنہ آپ کی وفات کے بعد آپ کا حصہ بھی ختم ہے، آپ کے قریبی رشتہ داروں کو بھی ختم ہے۔ یہ بات تو ہو گئی۔ اب جو بات میں ضروری کہنا چاہتا ہوں اس پر غور کریں، کان میری طرف لگائیں۔ تمام علماء کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں، بلکہ یوں کہوں پوری امت کا اتفاق ہے کہ آپ کی وفات کے بعد مال غنیمت میں سے آپ کا حصہ ختم ہو چکا ہے۔ آج اگر شرعی جہاد ہو اور مسلمانوں کے حصے میں غنیمت آئے تو 4 حصے مجاہدین پر تقسیم ہوں گے، 1 حصہ یتیم مسکین مسافر وغیرہ، اور آپ کے جو رشتہ دار ہیں آپ کے خاندان کے، اگر وہ یتیم مسکین حصہ ملے گا، ورنہ ان کا حصہ ختم ہے، وہ مالدار ہیں۔ اب میرا ایک اشکال ہے اور میرا ایک سوال ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی 1400 سال گزرنے کے باوجود دنیاوی زندگی کے ساتھ دنیا میں زندہ ہیں تو آپ کا حصہ کیوں ختم ہو گیا ہے؟ یہ سوال ہے میرا۔ مونا دین جھگڑے کا نہیں نام نہیں ہے، دین ضد کا نام نہیں ہے۔ جو فتوے لگاتے ہیں ہمارے اوپر، ہمارا ان پر سوال ہے۔ ہم تو قائل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا ظلم ہے جو کہتے ہیں تم حیات النبی کے منکر ہو، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا تھا جو حیات النبی کا منکر ہے ہم کو تو اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ کون آپ کی زندگی نہیں مانتا یا حیات انبیاء نہیں مانتا؟ حیات النبی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخروی زندگی، جنت والی زندگی، برزخی زندگی کے قائل ہیں، اور میں نے انک میت ان پر جملہ بھی لکھوایا تھا حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی مانتے ہیں وہ تو آپ کی موت کے منکر ہیں، کیونکہ موت آنے سے دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارا سوال ہے ادب سے، احترام سے، اگر آپ دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، اسی دنیا کے اندر آپ کا حصہ غنیمت کا کیوں ختم ہو گیا ہے؟ آگے چلو۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، یہ علت آ گئی ہے۔ اب اس حصے میں 5 علتیں ہوں گی اور 7 قوانین ہوں گے۔ یہ پہلی علت آ گئی، مال غنیمت اللہ رسول کے حکم کے مطابق تقسیم کرو۔ کیسے؟
اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم صحابہ، انتم پر صحابہ، جب تم صحابہ ساتھ کنارے قریبی کے تھے، الدنیا قریبی، وہم اور وہ مشرکین مکہ بالعدوۃ القصویٰ ساتھ کنارے دور والے کے تھے، والرکب اور قافلہ اور تجارت والا، اسفل منکم نیچے اتر گیا تھا تم سے۔ اب اس آیت کو سمجھنا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے جب میں سورت شروع کر رہا تھا، بدر مکہ مکرمہ سے 150 کلومیٹر ہے، اور بدر مشرکین مکہ 300 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے تھے بدر کے میدان میں، آمنے سامنے اتفاقاً ہو گئے۔ اب صحابہ کرام بالعدوۃ الدنیا مدینے کے قریب والے کنارے پر تھے، کیا مطلب؟ بنسبت مشرکین کے تم مدینہ سے قریب تھے، یہ قریب والا کنارہ تھا 80 میل پرانے یا 150 کلومیٹر، اور وہ ہم مشرکین مکہ بالعدوۃ القصویٰ دور والے کنارے پر تھے، وہ دور تھے مدینہ طیبہ سے۔ کیونکہ میں مثال دیتا ہوں، یہ دیوار ہے، اب یہ تو ایسے مثال، بدر کا میدان تو بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، ہم نے دیکھا، انہوں نے کئی دفعہ دکھایا۔ تو اب یہ جو دیوار ہے، یہاں مسلمانوں کا لشکر موجود ہے، اب 150 کلومیٹر فاصلہ ہے، اور مشرکین کا جو لشکر ہے وہ اس دیوار کے ساتھ موجود ہے۔ یہ تو میں قریب قریب دیواریں مثال دے رہا ہوں۔ تو اب مسلمانوں کا لشکر یہ مدینہ سے قریب ہو گیا، اور مشرکین کا لشکر مسلمانوں کی نسبت مدینے سے دور ہو گیا۔ قافلہ کہاں گیا؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ بڑے دانا آدمی تھے، بڑے سمجھدار۔ ان کو جب پتہ چلا بھئی مسلمان ہم پر حملہ کرنے کی رہا رہے، انہوں نے وہ اصل راستہ چھوڑ دیا جو مکہ مکرمہ راستہ جاتا تھا۔ اب یہاں میں بیٹھا ہوں، یہ مدینہ طیبہ ہے، قافلہ وہاں سے آ رہا ہے، ماسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ وہاں سے دیوار، یہ قافلہ آ رہا ہے، یہ ایسے گزرے گا، اب مدینہ طیبہ کے باہر سے گزرے گا، مسلمان حملہ کر دیں گے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے راستہ تبدیل کر دیا۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے سارے تجارتی قافلے کو لے کر یہ یہاں سے ایسے مڑا، ایسے مڑتے ہوئے او ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے اس طرف سے نکل گیا۔ اب مسلمان جب پہنچے، بھئی قافلہ گزرے گا تو ہم اس پر حملہ کریں گے، ادھر اب یہ قافلے کے تعاقب میں جا رہے ہیں، اب یہ تو پتہ نہیں، قافلہ تو پیچھے سے نکل گیا، اب یہ جب آگے بڑھے ہوئے قافلے کا ہم حملہ کریں، مقابلہ کریں، اوپر سے مشرکین آ گئے۔ تو اب فرمایا وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، قافلہ جو تھا وہ نیچے اتر گیا تھا، یعنی وہ ساحل سمندر کی طرف سے ہوتا ہوا وہ نکل گیا۔ اب عجیب بات، یہ قافلہ اور وہ لشکر کٹھے ہو گئے، اب مسلمانوں کے خلاف ڈبل ان کی جماعت بن گئی، قافلے والے مسلح بندے الگ اور وہ الگ۔ یہ اسی کا ذکر ہے، میں پھر مانا کرتا ہوں۔ اِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا، جب تھے تم، کون؟ صحابہ، بالعدوۃ الدنیا ساتھ کنارے قریبی کے، نیچے مدینہ آپ نے نہیں لکھا ہوگا، اب کیسے حل ہوگی؟ مدینہ طیبہ کے قریبی کنارے پر تھے، وہم اور وہ مشرکین مکہ ساتھ کنارے دور والے کے تھے، ان کا فاصلہ مدینے سے ذرا دور تھا۔ والرکب اور قافلہ اسفل منکم، نیچے اتر گیا تھا تم میں سے۔ اب میں آگے نہیں چلتا، اس کا میں آپ کو جملہ لکھوا دوں، یہ علت کیسے بن رہی ہے، سامنے لکھیں۔ یعنی خوب جوش کا سامان تھا، اگر میں اللہ امداد نہ کرتا تو تم مغلوب ہو جاتے۔ بس اب جوش کا سامان بہت تھا، میں اللہ نے امداد کی، ان کو مغلوب کیا، تمہیں غالب کیا، یہ کرنے والا اللہ، تو الانفال للہ۔ اب والرکب اسفل منکم کا ایک جملہ آپ کو لکھوا دوں۔ قافلہ
نیچے اتر گیا تھا. یعنی مغربی جانب سمندر کی طرف جا کر مشرکین کی پشت پر تھا. یعنی ان کی شوکت تمہارے مقابلے میں کئی گنا تھی. نقشہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا، مقام کو بھی حل کر دیا الحمدللہ. مسلمان اور مشرکین مکہ کا لشکر آمنے سامنے آ گیا بدر میں، اور یہ قافلہ یہ مغربی جانب ہوتا ہوا، یہ ایسے ہوتا ہوا لشکر کے پیچھے پہنچ گیا. اب قافلہ لشکر کے پیچھے، بالکل ساتھ نہیں، پیچھے ان کے، بھئی کسی وقت امداد کی ضرورت پڑے تو وہ آ سکتے تھے. تو قافلہ ان کے پیچھے، یہ ایسے ہوتا ہوا پیچھے لشکر کے جا پہنچا. ان کی شان و شوکت تو بہت زیادہ تھی، لیکن میں اللہ نے ان کو مغلوب کیا، تمہیں غالب کیا. یہ کرنے والا اللہ، تو پھر الانفال للہ. آگے وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، تواعد، اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، نیچے لکھیں جنگ کرنے کا، لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، البتہ اختلاف کرتے تم فی المیعاد، وعدے میں. لَخْتَلَفْتُمْ اس پر لفظ لکھوانے ہیں، بوجہ قلت تعداد و اسلحہ. اب آپ نے بتانا ہے یہ جو مشرکین مکہ سے جنگ ہوئی بدر کے میدان میں، لالا میرے دیکھو سوال کا جواب دے، پیچھے لکھا ہے یہ جو مشرکین مکہ سے جنگ ہوئی مسلمانوں کی، ایک دوسرے کو چیلنج دیا ہوا تھا کہ ہم نے بدر کے میدان میں آ کر مقابلہ کرنا ہے. اللہ فرماتے اگر تم وعدے کرتے نا جی یکم رمضان کو فلاں مقام پر تمہاری ہماری جنگ ہوگی، ہو سکتا ہے یکم رمضان کو تم نہ پہنچ سکتے، تعداد کم ہوتی، اسلحہ برابر نہ کر سکتے، وہ نہ پہنچ سکتے. فرمایا آپس میں تم وعدہ کرتے لڑائی کرنے کا تو تم اختلاف کر بیٹھتے. یکم رمضان کو، میں مثال دے رہا ہوں، یکم رمضان کو نہ پہنچ سکتے تم. یہ میں اللہ نے بغیر وعدہ مقرر کیے ہنگامی طور پر تمہیں بدر میں اکٹھا کر کے آپس میں لڑوایا، تمہیں غالب کیا، مشرکین کو مغلوب کیا. بغیر وعدہ کیے اتفاقی طور پر تمہیں اکٹھا کرا کر مشرکین کو مغلوب کرنے والا اللہ، تو الانفال للہ. ولیکن، لیکن حکمت یہ ہے اللہ کریم نے تمہیں ایک دوسرے سے وعدہ نہیں کرنے دیا، بغیر وعدے کے اللہ نے جمع کر دیا. ولیکن، لیکن کے نیچے لفظ لکھنا ہے جمعکم بغیر میعاد، جلدی کریں، لیکن جمعکم بغیر میعاد، اللہ نے تم کو جمع کر دیا بغیر وعدے کے. کہاں جمع کیا؟ یہ بدر میں جمع کیا. اللہ نے تمہیں جمع کیا بغیر وعدے کے بدر میں. کیوں؟ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ پورا کرے اللہ کریم اس کام کو جو ہے کیا ہوا مفعولا، اللہ کے علم میں، اللہ کے علم میں جو کام پورا کیا ہوا ہے اس کو اللہ پورا کرنا چاہتا تھا، دشمنوں کو تباہ کرنا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، معنی پر غور. لِيَهْلِكَ کے نیچے حکمت، تاکہ ہلاک کرے اللہ. کیوں تمہیں جمع کیا، کیوں تمہاری جنگ کروائی؟ تاکہ ہلاک کرے اللہ من، اس بندے کو، ہلاک جو ہلاک ہونا چاہتا ہے.
جو ہلاک ہونا چاہتا ہے اس کو اللہ ہلاک کرے. نیچے لکھیں کافر، ہلاک کرے اللہ کافر کو جو ہلاک ہونا چاہتا ہے. لیکن ام بینۃ، ان بمانا بعد، ان بمانا بعد، بعد بینۃ، اللہ ہلاک کرے کافر کو جو ہلاک ہونا چاہتا ہے لیکن بعد بینۃ، دلیل واضح ہونے کے بعد. دلیل تو واضح عملاً ہو گئی، کافر مارے گئے، سچے ہوتے تو کیوں مارے جاتے؟ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور زندہ رکھے اللہ اس بندے کو جو زندہ رہنا چاہتا ہے لیکن ام بینہ، بعد واضح ہونے دلیل کے. یہاں بھی ان بمانا بعد، جو مرنا چاہتا ہے مرے دلیل واضح ہونے کے بعد، جو جینا چاہتا ہے جیے لیکن دلیل واضح ہونے کے بعد. اب من حالہ کا اس کے نیچے کافر کا لفظ عرض کیا، اور یحییٰ پر لکھے نمبر 1 مومن، نمبر 2 کافر. اب میں کافر کو کافر کے ساتھ ملاؤں گا. پہلے حالقہ میں صرف کافر مراد ہے، یحییٰ میں دونوں مراد ہیں. اب میں معنی میں فرق کرتا ہوں. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ، کیوں اللہ نے ان کو شکست دلوائی، کیوں اللہ نے ان کو تباہ و برباد کروایا، کیوں عذاب دیا؟ تاکہ ہلاک ہو وہ بندہ جو ہلاک ہونا چاہتا ہے بعد بینہ، ام بینہ، دلیل واضح ہونے کے بعد. اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ زندہ رہے کافر، دلیل واضح ہونے کے بعد. اس شکست سے یہ تو پتہ چل گیا، کافروں کے لیے واضح ہو گیا، ہم مریں دلیل واضح ہو گئی ہے، جییں دلیل واضح ہو گئی ہے. اگر ہم سچے ہوتے کبھی بھی ہمیں شکست نہ ہوتی. اور دوسرا معنی لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو وہ بندہ جو ہلاک ہونا چاہتا ہے ام بینہ، دلیل واضح ہونے کے بعد. اللہ ہلاک کرے اس بندے کو جو ہلاک ہونا چاہتا ہے کافر، دلیل واضح ہونے کے بعد. وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور تاکہ زندہ رکھے اس بندے کو، مومن کو جو زندہ رہنا چاہتا ہے لیکن ام بینہ، دلیل واضح ہونے کے بعد. کیا مطلب؟ مومن جتنے تک زندہ رہیں گے یقین ہوگا ہم سچے ہیں. اللہ کیسے ہم کو فتح اللہ نے دی تھی. یقین اللہ کریم سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے. وضوء حق کے بعد مومن کون بنتا ہے، کافر کون بنتا ہے. اب حق واضح ہو گیا ہے پریکٹیکل. اِذْ یُرِیکَہُمُ اللَّهُ، علت نمبر 2. اور جب یُریکَہُمُ اللَّهُ، دکھاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یُریکا، آپ کو دکھاتا تھا اللہ، ہم وہ مشرک، فی منامک قلیلا، آپ کی نیند میں تھوڑے. آؤ جی، بدر کے میدان میں آپ کا خیمہ لگا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے، خواب میں اللہ نے دکھائے کہ کافر تو بہت کم ہیں. ٹھیک، آپ نے صبح جب یہ بات بیان کی، مومنو پریشان نہیں ہونا، کافر تو بہت کم ہیں. مومنوں کی ہمت بڑھ گئی. اب قلیلاً کے نیچے لکھیں مومنین کی ہمت بڑھ گئی. مومنین کی میں اشکال پیش کرتا ہوں لیکن پہلے آپ معنی سن لیں. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، قرآن کے انداز پر قربان جاؤں. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ، لیکن اس کے لیے بڑا ذوق چاہیے مولانا، خانہ پوری نہیں چاہیے، خانہ پوری سے قرآن نہیں آتا. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ، اگر دکھاتا آپ کو اللہ، ہم وہ کافر، کثیرن بہت، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھاتا، لَفَشِلْتُمْ، تم صحابہ ہمت ہار جاتے. او جی، لَفَشِلْتَا نہیں کہا، لَفَشِلْتُمْ، میرا پیغمبر ڈٹا رہتا، خطرہ تھا تم ہمت ہار جاتے. دیکھیں انداز تبدیل کر دیا. اب پیچھے تھا لو اراکا، تو ہونا چاہیے تھا لفشلتا، نہ نسبت آپ کی طرف نہیں کی، صحابہ تم ہمت ہار جاتے.
والا تنازعتم فی الامر، اور ضرور تم اختلاف کرتے جھگڑا کرتے ہیں فی الامر، جنگ کے معاملے میں، جنگ کے معاملے میں، امر کے نیچے جنگ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، اختلاف پڑ جاتا تمہارے اندر۔ اللہ دکھاتا نا بھئی کافر تو بہت ہیں، مشرک تو میدان میں بہت آئے ہوئے ہیں، صحابہ تو ہمت ہار جاتے، ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے بچا لیا، سلم پر لفظ کم ہمتی اور تنازع سے، کم ہمتی اور تنازع سے اللہ نے بچا لیا۔ یقین اللہ جاننے والا ہے سینوں تک کے حالات، اس کو پتہ ہے کون سی تدبیر سے ہمت بڑھے گی، کون سی تدبیر سے قوت بڑھے گی، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ نے کافر حضور کو قلیلاً خواب میں، نیند میں تھوڑے دکھائے، تھوڑے دکھائے، وہ تھوڑے تو نہیں تھے، یہ تو جھوٹ ہے۔ آپ نے جواب بھی نہیں دیا، کافر تھوڑے تھے، کتنے تھے؟ صحابہ، کافر تو زیادہ تھے، اللہ نے کہا یہ تھوڑے ہیں، یہ تو جھوٹ ہے، معاذ اللہ، سامنے لکھیں بقول حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، بقول حضرت اکثر مشرکین علم الہی میں ایمان لانے والے تھے، بس یہ تھوڑے کون سے دکھائے؟ جن کی موت کفر پر آنی تھی، جن کی موت، اب قلیلاً پر لکھیں، ایک لفظ لکھنا ہے چھوٹا سا قلیل پر، جن کی موت کفر پر آنی تھی، یہ وہ دکھائے اللہ نے، میرے پیغمبر یہ تھوڑے ہیں۔ علت کیسے بنے گی، فٹ کیسے کریں گے؟ خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر تھوڑے کر کے دکھانے والا اللہ، مومنوں کی ہمت بڑھانے والا اللہ، تو الانفال للہ۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ، تیسری علت آ گئی الانفال للہ۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، جب دکھا رہا تھا تم صحابہ کو اللہ، ہم وہ مشرکین، جب اللہ تم صحابہ کو مشرکین دکھا رہا تھا، کیا دکھا رہا تھا؟ قلیلاً کم دکھا رہا تھا، اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ، جب ملے تھے تم، جب آپس میں ملے، آمنے سامنے ہوئے مقابلے کے لیے، دو بدو آئے، اللہ کریم تمہیں دکھا رہا تھا وہ مشرک، جب ملے تھے تم، تمہاری نگاہوں میں قلیلاً تھوڑے، قلیلاً کے نیچے لکھ لیں خواب کی تصدیق۔ اب جب آمنے سامنے جنگ شروع ہونے لگی تو صحابہ نے دیکھا کافر تو تھوڑے ہیں، کافر تھوڑے ہیں، تھوڑے کون سے؟ جن کی موت زیادہ کیوں نہیں دکھائے؟ زیادہ کا ایمان اللہ کے علم میں تھا۔ اب خیال، میرے ہاتھوں کو دیکھیں، یہ کافر سامنے کھڑے ہیں، تھوڑے نظر آ رہے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ابھی ہم ان کو ایسی تیسی کر دیں گے۔ صحابہ مضبوط ہو گئے، جرأت پیدا ہو گئی۔ آگے خیال، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اللہ تمہیں کم دکھا رہا تھا ان کی نگاہوں میں۔ کافر بھی مسلمانوں کو تھوڑا دیکھ رہے تھے، یہ تھوڑے مٹھی بھر ہیں، ابھی ہم ان کو کاٹ ڈالیں گے۔ مسلمانوں کو کافر تھوڑے نظر آ رہے تھے، کافروں کو مومن تھوڑے نظر آ رہے تھے۔ سورۃ آل عمران کھولیں، آیت نمبر 13۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، مل گئی؟ اب میں مانا کرتا ہوں، معنی کو دیکھیں، بہت بڑا اشکال ہے۔
قد کان لکم آیا، تحقیق ہے تمہارے لیے بہت بڑا نمونہ اور نشانی، فی فئتین دو جماعتوں میں، التقطا جو بدر کی لڑائی میں آپس میں اکٹھی ہوئی تھی، ملاقات کی تھی انہوں نے، آمنے سامنے جنگ کی تھی انہوں نے، تو فئتن ایک جماعت تو قاتل فی سبیل اللہ لڑائی کرتی تھی اللہ کے راستے میں مومن، واخری کافرہ اور دوسری جماعت کافر تھی مشرکین، یرونہم دیکھتے تھے کافر ان مومنین کو، یرونہم دیکھتے تھے کافر ان مومنین کو، مثلیہم رأی العین اپنے سے دو گنا دیکھنا آنکھوں کا، آؤ جی مثلے تو دو گنا کو کہتے ہیں لیکن تسنیہ تکرار کے لیے ہے، اما نہ کروں، اخری کافرہ، معاویہ بیٹا اشکال تہور کرو، نام آیت دیکھو اشکال تہور کرو، دو دو ساتھی مل جائیں، اور دوسری جماعت کافر تھی، یرونہم دیکھتے تھے کافر ہم ان مومنین کو، مثلیہم کئی گنا اپنے سے، دیکھنا بھی آنکھ کافروں کو مسلمان کئی گنا زیادہ نظر آ رہے تھے، اپنے سے بھی کئی گنا، کافر تو تھے 1000 اور مومن ان کو نظر آ رہے تھے کئی ہزار، 8-10 ہزار مومن ہے، یہ تو تثنیہ للتکرار ہے، ورنہ اشکال کو تو سمجھیں۔ سورت انفال کہتی ہے مومن ان کو کافر تھوڑے نظر آ رہے تھے، یہ بات تو ٹھیک ہے بھئی تھوڑے، کیونکہ تھوڑوں نے کفر پر مرنا تھا، زیادہ نہیں مان، یہ تو بات ٹھیک ہے، اشکال اگلی بات میں ہے، اشکال یہ ہے یکللکم فی اعینہم، صحابہ تمہیں بھی اللہ کم دکھا رہا تھا ان کافروں کی نظروں میں، کافر دیکھتے یہ تو تھوڑے سے ہیں بھئی، ابھی ہم ان کو ایسی تیسی کر دیں گے، ان کی کاٹ ڈالیں گے فلاں، یہ اور سورت آل عمران کہتی ہے کہ کافر انہوں نے جب دیکھا رائے آنکھوں سے دیکھا رائے العین، او ہو مسلمان تو ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں، سورت انفال کہتی ہے مسلمان کم نظر آ رہے تھے، اور سورت آل عمران کہتے مسلمان تو ان کو اپنے سے بھی کئی گنا زیادہ نظر آ رہے تھے، وہ 1000 تھے کئی ہزار نظر آ رہے تھے، اشکال سمجھ آ گیا؟ اب جواب اے سورت انفال پر، یکللکم فی اعینہم، ایک جملہ بولوں گا اشکال حل ہے، ہم کیا چیز سے مولانا، ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو باہر آئی ہے، 3.25 سال میں نے سبقاً تفسیر پڑھی، آپ 2 ماہ پورا وقت دینے کے لیے تیار نہیں، کیا کریں؟ یکللکم فی اعینہم، اور کم دکھا رہا تھا تم کو اللہ ان کی آنکھوں میں، اس پر لکھیں قبل از جنگ، اب سامنے حاشیے پر آ جائیں، بالکل سامنے 2 لفظ ہیں، ادھر ادھر نہیں کرنا حاشیہ، مہربانی کریں، اور آل عمران آیت نمبر 13 میں بعد از جنگ، آل عمران آیت نمبر 13 میں بعد از جنگ، اب سر اٹھائیں، لالا سر چاہو ہن میرے دیکھو، سورت الانفال میں ذکر ہے قبل از جنگ کا، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، کافروں نے دیکھا مٹھی بھر ہیں بھائی، ابھی ان کو ہم کاٹ ڈالیں گے، یہ کیا ہیں، اور جب لڑائی شروع ہوئی تو اللہ نے دکھایا کافروں کو کہ مسلمان تو کئی گنا زیادہ ہیں ہم سے، سورت آل عمران میں جنگ شروع ہونے کے بعد کا ذکر ہے، اب تو ان کے حوصلے پست ہو گئے کافروں کے، اوہ اتنے زیادہ، ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمان کئی گنا زیادہ نظر آنے لگ گئے، اور جب جنگ شروع نہیں ہوئی تھی مسلمان کم نظر، تھوڑے ابھی ہم ان کو مار دیں گے، مقام حل ہو گیا، آگے چلیں، لیجزی اللہ امرا کان مفعولا، حکمت تکلیل، تاکہ پورا کرے اللہ کریم معاملہ جو ہے کیا ہوا مفعولا اس کے علم میں، اور اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں سارے معاملات۔ اب یہ علت کیسے بنے گی؟ اس جری کا ہم تمہیں
کافروں کی نظروں میں کم دکھانے والا اللہ، کافروں کو تمہاری نظروں میں کم دکھانے والا اللہ، یہ کم دکھا کر آپس میں لڑائی کرا کر تمہیں غالب اور کافروں کو مغلوب کرنے والا اللہ تو الانفال للہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، قانون اول جہاد، یہ اس حصے کا پہلا قانون آ گیا۔ اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب ملو تم فئۃ، ایک جماعت کو، فئۃ نہیں، آپ نہ پڑھیں، مجھے دے دیں، مہربانی کریں، آپ نہیں، میں پڑھوں گا۔ اذا لقیتم فئۃ، ساتھی کہتے ہیں اس کی نظر پتر نہیں ہوتی، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں مولانا۔ اذا لقیتم فئۃ، میاں صاحب تویز بنا کے نہ دیو۔ اذا لقیتم فئۃ، جب ملو تم ایک جماعت کو، فئۃ پر کفار، فثبتوا، 6 آداب آ رہے ہیں، 6 آداب، قانون ایک ہے، آداب 6 ہیں۔ اے ایمان والو، جب ملو تم فئاتن، ایک جماعت کافروں کی، فثبتوا، ادب نمبر 1، پس پکے رہو، ثابت قدمی اختیار کرو، ایک، اور نمبر 2، واذکروا اللہ، فثبتوا پر ثابت قدمی، واذکروا اللہ ثبات قلبی، ثبات قلبی، دل پکا رکھو۔ دل کیسے پکا ہوگا؟ واذکروا اللہ، جب اللہ کو بھول جاؤ گے، ذکر کا نام آئے تو فتوے آپ کے شروع ہو جاتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور ذکر کرو اللہ کریم کا بہت، یہ ثبات قلبی ہے۔ دوسرا نمبر، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تفلحون پر مقابلہ میں کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب یہ خامخواہ ریاکاری بنتے خود نمائی۔ میں جب زور کی نماز کے لیے آتا ہوں، دیکھتا ہوں 3-4 منٹ باقی ہیں، سورۃ یاسین شروع کر دیتا ہوں، الحمدللہ وہ ہو جاتی ہے 3-4-5 منٹ میں۔ جب یہ تو 1-2 منٹ باقی ہے، پھر اور صورتیں شروع کر دی، سورۃ فلق، ناس، آیت الکرسی وغیرہ، تاکہ کوئی وقت ہمارا غفلت میں نہ گزرے۔ کیا کریں ہم؟ یہ باتیں آئیں تو فتوے شروع کر دیتے ہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، وہ انشاءاللہ میں لائبریری سے نکالوں گا، کتابیں میں نے سامنے نکال رکھی، آپ کو دکھاؤں گا، تذکرہ علماء پنجاب، کہ کوئی بزرگ بغیر اپنی دل کی اصلاح کی اور بغیر تزکیے کے دین کا کام شروع نہیں کرتا تھا۔ کیا کریں؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، نمبر 3 ادب، اور کہا مانو اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نمبر 4 وَلَا تَنَازَعُوا، اور نہ جھگڑا کرو تم آپس میں اور امیر سے، نیچے لکھیں لا تنازعوا، آپس میں اور امیر سے جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، ثمرہ نمبر 1، نتیجہ کیا نکلیں گے جھگڑے کا؟ فَتَفْشَلُوا، پس ہمت ہار جاؤ گے۔ نمبر 2 ثمرہ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، چلا جائے گا روب تمہارا، ریح ہوا مراد روب۔ 5واں ادب، فَاصْبِرُوا، اور ڈٹے رہو، کوئی معاملہ ناگوار بھی ہو ڈٹے رہو، ان اللہ، یقیناً اللہ کریم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا، چھٹا ادب، نہ ہو وہ تم ان لوگوں کی طرح، خرجوا من دیارہم، جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، باطرن، وصف نمبر 1، آکڑ کرتے ہوئے، یہ مشرکین نکلے تھے نا جب اپنے قافلے کو بچانے کے لیے، بڑی آقا یہ مسلمانوں کی یہ جرت ہمارے قافلے پر حملہ کرے ہوئے، اڑا کر رکھ دیں گے، یہ فلاں، بڑی آکڑ کرتے ہوئے، ڈھول بجاتے ہوئے، عورتیں جو تھیں وہ گانے گا رہی تھی، شابہ ہمت کرو ہو، باطرن، آکڑ کرتے ہوئے، وریان ناس، اور دکھلاوا کرتے ہوئے لوگوں کو، شان و شوکت دکھاتے ہوئے، ریا کے نیچے لکھیں شان و شوکت، ہم اڑا کر رکھ دیں گے، یہ کیا چیز ہے؟ نمبر 3 وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، آکڑ بھی تھی، شان و شوکت بھی دکھلانی تھی، ریاکاری، اور نمبر 3 روکتے تھے اللہ کے راستے سے، یہ بھی نیت تھی۔ اور اللہ کریم جو وہ عمل کر رہے ہیں، محیط، گھیرا کرنے والا، یعنی سزا دے گا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، علت نمبر 4، چوتھی علت آ گئی ہے مولانا، الانفال للہ،
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، میری طرف دیکھیں میں آپ کو قبیلے کا نام لکھوا دوں، سامنے لکھیں جی قبیلے کا نام بنو کنانہ، قبیلہ بنو کنانہ، سردار سراقہ ابن مالک کنانی، میری طرف دیکھیں جب مکہ والے 1000 بندے نکلنے لگے مکہ سے، نکل تو پڑے، اسلحہ بھی تھا، بھئی ہم نے قافلے کو بچا، مسلمانوں کی جرأت ہمارے قافلے پر حملہ کریں، اچھا کچھ چلے نا تو کچھ سفر کرنے ان کو خیال او ہو ہم تو بھئی سارے نکل پڑے ہیں، پیچھے بیوی بچے ہیں یا کوئی بوڑھے رہ گئے ہیں، تو وہ جو ہمارا مخالف قبیلہ ہے بنو کنانہ، اگر انہوں نے حملہ کر دیا ہم پر، پھر ہم یہاں پہنچے ہیں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، یہ اب واپس چلے جائیں کیا کریں؟ ابلیس جو تھا وہ سراقہ کی شکل بن کر آ گیا ان مکے والوں کے پاس، انہوں نے کہا میں تو ٹھیک ہے تمہارے ہمارے اختلاف اپنی جگہ، مسلمانوں کے خلاف تو ہم کٹھے ہیں، یہ بھی کافر قبیلہ تھا بنو کنانہ، ٹھیک ہے تمہارے ہماری آپس میں دشمنی ہے، مخالفت ہے وغیرہ، لیکن مسلمانوں کے خلاف تو ہم ایک ہیں، میں ساتھ ہوں۔ اصل سراقہ کو پتہ ہی نہیں، یہ آ گیا، یہ بھی ساتھ ہے، چل پڑے جی، بدر کے میدان میں پہنچ گئے، یہ بھی اب مشرک مطمئن ہو گئے، بھئی اب بنو کنانہ والے حملہ نہیں کریں گے، سردار ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ فوجیں آمنے سامنے آ گئیں، تو مشرکین مکہ کا ایک سردار تھا حارث ابن ہشام، اس کا نام لکھ لیں، حارث ابن ہشام، نام لکھا ہے تو پھر میری طرف دیکھیں، جلدی کریں مولانا۔ اب یہ جو سراقہ کی شکل بن کر ابلیس کھڑا تھا، شکل تو سراقہ کی ہے، ابلیس کھڑا، اس نے حارث ابن ہشام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا تھا، یہ دونوں نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا، یہ کھڑے ہیں دونوں سامنے میں، اچھا میں ساتھ ہوں، یہ وہ اچھا ہو شابہ ہے، ہاں ہو نعرہ فلانا، کھڑے میں بڑی ان کو تسلیاں دے رہا ہے۔ اللہ کی شان، جب فرشتے اترے نا 1000، اب مشرکین مکہ کو تو نظر آئی، ابلیس تو دیکھتا تھا، اس نے دیکھا نا جو بھئی تو فرشتے کدھر جاتے ہیں، میں آیا، حارث نے کہا کدھر وہ کدھر جاتا، بے وقوف، وہ ہاتھ چھڑائے، یہ چھوڑے نہیں، ہاتھ نے کہا انہیں کہا اس کا ذکر ہے، یہ دیکھو میاں صاحب سن دے بیٹھے ہو، ایک ہر ون کے دسن ہے، سن دے بیٹھے ہو، حاجی کو دسن ہے، ہاں بھائی زین لہم الشیطان اعمالہم، اور جب خوبصورت کر دکھائے واسطے ان کے شیطان نے، خوبصورت زینہ پر لکھیں بدریہ وسوسہ، اعمالہم ان کے شرکیہ اعمال، شاباش شاباش تم تو ادب کر رہے ہو جی، شاباش تم تو عاشق و وقال، اور وسوسے کے بعد اس نے کہا بالمشافہ، کالا کے نیچے بالمشافہ، آمنے سامنے آ کر کہا لا غالب لکم اليوم، نہیں کوئی غالب ہونے والا واسطے تمہارے آج کے دن من الناس، بیرونی لوگوں میں سے، ناس کے نیچے لکھیں مومنین، مسلمان آج تم پر غالب نہیں ہو سکتے، کیوں؟ اس نے کہا انی جار لکم، یقیناً میں پڑوسی ہوں تمہارے لیے، میں جو پڑوسی ہوں، میں جو تمہارا ساتھی ہوں، میں جو ذمہ دار ہوں، میں بھی جو ساتھ آئی۔ فلما ترات الفئتان، جبکہ دیکھا اس نے، جبکہ دیکھا دونوں جماعتوں نے، فلما ترات الفئتان، جبکہ دیکھا ایک دوسرے کو دونوں جماعتوں نے، مشرکین نے دیکھا وہ مومن آ گئے ہیں، مومنوں نے دیکھا یہ مشرکین کا لشکر آ گیا آمنے سامنے، دیکھا ایک دوسرے کو دونوں جماعتوں نے، ناکا سالا کی بئی ہے، شیطان پھرا اپنی ایڑیوں پر، فرشتوں کو آتے دیکھا تو پھرا اپنی دونوں ایڑیوں پر، بھاگا پیچھے، قال اور کہا انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، میں جا رہا
ہوں جی میں کدھر جاتے ہو؟ ویئر آر یو گوئنگ؟ کدھر جا رہے ہو؟ اچھا اے نا تب کدھر جا رہے ہو؟ انی ارا یقیناً میں دیکھتا ہوں مالا ترون جن کو تم نہیں دیکھ رہے، مجھے پتہ ہے وہ آ گئے ہیں لتر مارنے والے، میں جاتا ہوں بھائی۔ انی ارا یقیناً میں دیکھتا ہوں، ابلیس نے کہا مالا ترون ان فرشتوں کو جو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ یقیناً میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بے ایمان یہ بھی جھوٹ ہے، کدھر اللہ سے ڈرتا ہے؟ مولانا سمجھو تو صحیح، بہت بڑی بات ہے۔ انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ مولانا شیطان کو تو مہلت دی گئی ہے، انک منل، اس کو تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھ آئی؟ اشکال سمجھے اشکال؟ شیطان میں جاتا ہوں، کدھر جاتے ہو؟ بھائی مان میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے جانے دو، ہاتھ چھڑایا اور شم، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کو تو مہلت ملی ہوئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے ڈرنے کا؟ سامنے جملہ لکھیں، خوف سے مراد موت کا خوف نہیں، لٹریشن کا خوف ہے۔ اب لٹریشن نہیں لکھنی مولانا، زد و کوب لکھنا ہے، زد و کوب، لتر نہ مراوے اللہ، میں کوئی ڈر رہے، موت کا ڈر نہیں تھا اس کو، موت کا خوف کس کا خوف تھا؟ فرشتوں سے مجھ کو زد و کوب نہ کرائے۔ ایک اور جملہ بھی عرض کرتا ہوں مولانا، خدا ترس ہونا ولایت نہیں ہے۔ شیطان بھی کہتے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، خدا ترس ہونا ولایت نہیں، لکھو خدا ترس ہونا ولایت نہیں، متبع سنت ہونا ولایت ہے۔ آ جاؤ جی، اب یہ علت کیسے بنے گی؟ فرمایا جو تمہارا دشمن ابلیس ہے اس کو، جو تمہارا دشمن ابلیس بے ایمان، اس کو فرشتے دکھا کر امداد کے لیے آیا ہوا تھا، بھگانے والا اللہ تو الانفال للہ۔ اذ یقول المنافقون، پانچویں علت اس کے سامنے لکھنا، اذ یقول المنافقون، منافقین کی امیدوں کے برعکس، منافقین کی امیدوں کے برعکس فتح دینے والا اللہ تو الانفال للہ۔ جب صحابہ کرام مدینہ طیبہ سے نکلنے لگے نا، منافقین نے یہ جا رہے ہیں جی، یہ دیکھو جی یہ جا رہے ہیں، ہاں بڑے قافلے لوٹنے والے آ گئے، قافلے پر حملے کرنے والے، ہاتھوں میں لاٹھیاں ہیں، ڈنڈے چاہ کے بھیڑن میں دے پہنے، ہاں ڈنڈے چاہ کے بھیڑی دا ادھے، ڈنڈے چاہ کے بھیڑن میں دے پہن، ہاں ڈنڈے اٹھا کر لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، قافلے کو حملہ کرنا ہے۔ یہ اذ یقول المنافقون، جب کہہ رہے تھے منافق، نیچے لکھے ہیں جو گھروں میں تھے، بدر میں منافق نہیں تھے، خیال کرنا، گھروں والے منافق جو مدینے میں بیٹھے تھے، جب کہہ رہے تھے منافق مدینے والے جو گھروں میں تھے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ جن کے دلوں کے اندر مرض، شک والی بیماری تھی، کفر والی بیماری تھی، اور فی قلوبہم مرض، اس پر ایک اور جملہ بھی لکھنا ہے، مترددین، ایک تو پکے منافق اور دوسرے کچے منافق، پتہ نہیں مسلمان یار اسلام سچ ہے نہیں ہے، توحید سچ ہے، ایک تو پکے منافق تھے نا، دل میں کفر ہے پکا، زبان پر اسلام کا دعویٰ ہے، کچھ شک پک والے بھی تھے جن کے دلوں میں بیماری تھی، مرض شک کی، وہ کہہ رہے تھے غر ہؤلاء دینہم، دھوکہ دیا ہے ان مسلمانوں کو ان کے دین نے۔ واہ بھائی واہ، کہتے اسلام حق ہے، ہم جانے قربان کریں گے، واہ بھائی واہ۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جواب الہی، جو بندہ بھروسہ رکھے اللہ کریم پر، جزا مقدر، لکھیں جزا مقدر، وہ اکثر غالب رہتا ہے، وہ اکثر غالب رہتا ہے، جو اللہ پر کیوں علت، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یقین اللہ زبردست ہے، جو اس پر بھروسہ کرے اسے غالب کر دیتا ہے، حکمتوں والا ہے، غالب نہ بھی کرے تو کوئی حکمت ہوگی۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ یہ علت بن گئی ہے پانچویں، منافقین کی امیدوں کے برعکس
فتح دینے والا اللہ تو الانفال للہ ولو تری یتوفی الذین کفروا الملائکہ تخفیف اخروی اگر تو دیکھتا جب جان نکالتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ونا کفا کفروا پر لکھے مقتولین بدر جو کفار بدر میں قاتل ہوئے مقتول ہوئے مقتولین بدر جو کافر بدر میں قتل ہوئے جب جان نکالیں گے ان کی فرشتے یضربون وجوہہم وادبارہم مارتے فرشتے ان کے چہروں کو اور ان کی پیٹھوں کو اور کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق یہ کیا عذاب ہے بھائی عذاب تو آگے ہوگا اور چکھو تم عذاب آگ کا آگے جا کر اوپر لکھیں ذوقوا پر آگے جا کر ذالک بما قدمت ایدیکم علت عذاب کیوں مرتے ہیں فرشتے کیوں آگے عذاب ہوگا یہ اس وجہ سے باسببیہ آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ انہیں یضربون وجوہہم وادبارہم اس یہ کیوں فرمایا سامنے لکھیں ناگواری ہو تو ماتھے پر بل پھر پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے اس لیے یہی سزا جو بندہ کسی چیز کو ناپسند سمجھے ماتھے پر بل چڑھا لیتا ہے پھر پیٹ پھیری چلا گیا وہ بھی ایسے کرتے تھے ماتھے پر بل فرشتے پہلے چہروں کو ماریں گے منہ کو پھر پشتوں کو ماریں گے پشت پھیر کر چلا گیا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور نہیں اللہ کریم قطعاً ظلم کرنے والا بندوں کے لیے کذاب آل فرعون عبارت تھی دابہم کذاب آل فرعون مبتدا محذوف ہے دابہم کذاب آل فرعون ان کی حالت مثل حالت فرعونیوں کے ہے یہ تخویف کا نمونہ ذکر کیا ان کو ویسے سزا مل رہی ہے مشرکوں کو جیسے فرعونیوں کو ملی تھی ان کی حالت مثل حالت فرعونیوں کی اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے کفروا بآیات اللہ یہ بیان داب آ گیا ان کی حالت کیا تھی ان کی انہوں نے انکار کیا تھا اللہ کی آیتوں کا ثمرہ پس پکڑ لیا اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان اللہ علت کیوں اس لیے کہ یقین اللہ طاقتور ہے سخت عذاب والا ہے پکڑ سکتا ذالک یہ بیان ذالک کا معنی لکھیں یہ بیان بے ان اللہ اس پر عبارت عربی میں لکھیں چھوٹا ایک جملہ لتستیقنوا اردو والے لکھیں تاکہ تم یقین کر لو تاکہ تم یہ بیان کیوں سنایا اللہ تو نے ہمیں یہ بیان اس لیے سنایا تھا کہ تم یقین کر لو بِأَنَّ اللَّهَ مَعِيْتُ کہ یقیناً اللہ لم یکو مغیرن نہیں تبدیل کرنے والا نعمتاً کسی نعمت کو انعمہا علی قوم کہ انعام کیا اللہ نے اس نعمت کا کسی قوم پر اللہ کریم کسی قوم پر نعمت کرے تبدیل کرنے والا نہیں حتی یغیروا ما بانفسہم یہاں تک کہ وہ تبدیل کر دیں ما ان حالات کو بانفسہم جو ان کی جانوں کے ساتھ ہے بانفسہم کے نیچے اطاعت اللہ والرسول اور یقیناً اللہ کریم سننے والا ہے تغیر قولی کو علیم جاننے والا ہے تغیر فعلی کو سامنے جملہ لکھیں جب اللہ کی نعمتوں اور صلاحیتوں کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیں تو عذاب میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں بس اللہ ایک نعمت دے اللہ صلاحیت دے اور بندہ غلط استعمال شروع کر دے پھر اللہ عذاب نازل کر دیا کرتا ہے بڑی مثالیں بکھری پڑے ہیں مولانا
اللہ صلاحیت دے، نعمت دے، استعمال ویسے کرنی چاہیے جیسے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے محبوب کا حکم ہے۔ ہائے اللہ آواز خوبصورت دے تو بندہ اللہ کی نافرمانی والے گانے بجانے شروع کر دے، آواز اللہ خوبصورت دے تو بندہ اللہ کا قرآن سنائے، اللہ کا دین بیان کرے، تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ ہاں سبحان اللہ، اللہ پاؤں دے اللہ کی نافرمانی والی جگہ جائے، اس لیے اللہ نے پاؤں دیے، آنکھ دی اللہ کی نافرمانی والی جگہ، وہ دیکھے بندہ۔ ہائے ہائے جب اللہ کی نعمتوں اور صلاحیتوں کو، جملہ تو پڑھیں، غلط استعمال کرنا شروع کر دیں تو عذاب میں مبتلا کر دی جاتے ہیں۔ کدابِ خدا نے آج، مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جب تک ان کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ کدابِ آل فرعون، یہ تغیر کا نمونہ ہے، حال ان کا مثل حال فرعونیوں کے ہے، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، یہ داب کا بیان آ گیا، انہوں نے کون سی حالت تھی؟ جھٹلایا انہوں نے اپنے رب کی آیات کو، فَأَهْلَكْنَاهُمْ ثَمْرًا، ہم نے ان کو ہلاک کر دے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَغْرَقْنَا، تخصیص بعد التعمیم، پہلے عام ذکر کیا جو پہلے تھے ان کو ہم نے ہلاک کیا، اب خاص ذکر غرق کیا ہم نے فرعونیوں کو۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، تمام کے تمام تھے ظلم کرنے والے، شرک اور کفر کرنے والے۔ ان شر الدواب، زجر، اللہ نے ڈانٹا یقیناً بدترین مخلوقات کے، اللہ کے نزدیک دواب مخلوقات، اللہ کی ساری مخلوقات میں سے بدترین اللہ کے نزدیک الذین، وہ لوگ ہیں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ الذین، یہ موصول جو ہے نا یہ عہد کے لیے ہے، خاص کافر مراد ہے، یقیناً بدترین مخلوقات کے اللہ کے نزدیک یہ کافر ہے، نیچے لکھیں یہ کافر۔ ہاں فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بس نہیں وہ ایمان لا رہے۔ الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ، اور وہ بنو قریظہ، معاہدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے۔ مولانا سامنے جملہ لکھیں، نمبر 1 علانیہ، علل اعلان، علانیہ، عہد توڑنے والے۔ نمبر 2 عہد توڑنے کا خطرہ ہو۔ اب دونوں کا ذکر آ رہا ہے۔ الذین عاہدت منہم، علانیہ عہد توڑنے والے، یہ نمبر 1 آ گیا، علانیہ عہد توڑنے والے، تم نے معاہدہ کیا، انہوں نے تم سے معاہدہ کیا، توڑ دیا انہوں نے، پھر وہ کہ معاہدہ کیا آپ نے ان سے، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنا وعدہ، فی کل مرہ، ہر بار، وہم لا یتقون، اور وہ نہیں ڈرتے عہد شکنی سے، عہد شکنی سے نہیں ڈرتے۔ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ، دوسرا قانون آ گیا، 7 قانون ہوں گے۔ دوسرا، اگر آپ قابو پائیں میرے محبوب ان پر، تسقفنا، اگر قابو پائیں آپ ہم ان پر، تو پھر فشرد فی الحرب، جنگ میں قابو پائیں تو پھر فشرد بہم، پس دھاک بٹھا میرے محبوب ان پر، روب بٹھا، دھاک سمجھ نہیں آ رہی، روب بٹھا ان پر، روب بٹھا نا ان پر نہیں، بھول گیا میں، فشرد میرے محبوب، روب بٹھا بہم ان کے ذریعے، من خلفہم ان کے پچھلوں پر، ایسی مار دے ان کو جنہوں نے وعدہ توڑا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، پچھلوں کو عبرت ہو۔ روب بٹھا میرے پیغمبر، شاہ صاحب نے مانا کیا دھاک بٹھا، روب بٹھا بہم ان کے ذریعے، من خلفہم ان پر جو ان کے علاوہ ہیں، ان کو مار دو گے نا، لٹریشن کرو گے، دوسروں کو بھی عبرت آئے گی۔
لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں کہ وعدہ توڑنے کا یوں نقصان ہوا کرتا ہے، ایسی سزا دے کہ پیچھے آنے والے ان کو بھی عبرت ہو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ، اب ان کا بیان آ گیا، وعدہ توڑا نہیں لیکن خطرہ ہے توڑ نہ دیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف کریں، مِنْ قَوْمٍ، اس قوم سے، کسی قوم سے خیانت کا، عہد شکنی کا خطرہ ہو، تو فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، پس پھینک دے ان کی طرف، بھائی ان کا وعدہ پھینک دے، نیچے لکھے ان کا عہد پھینک دے، ہم خطرہ ہے کہ معاہدہ توڑ دیں گے، توڑا تو نہیں بھائی، ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ عَلَىٰ سَوَائِن، در حالے کے برابر ہو وہ تم اور وہ، حال ہونا تمہارا اور ان کا اوپر برابری کے، تم اور وہ برابر ہو وہ، نیچے لکھے فی العلم، عَلَىٰ سَوَائِن کے نیچے فی العلم، معنی لکھیں جی، معنی در حالے کے برابر ہو جاؤ تم اور وہ، سامنے لکھیں جی، جنہوں نے وعدہ توڑا نہیں لیکن خطرہ ہے توڑ دیں گے، تو ان سے کہہ دو ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں، بس۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو۔ ولا یحسبن، زجر، ہرگز نہ گمان کریں کافر، سبقوا کہ وہ بھاگ گئے، نہ جی نہ، انہم لا یعجزون، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ، قانون نمبر 3، اور تیار رکھو تم، لہم ان کافروں کے لیے، مستطاعتم، جو تمہاری طاقت ہو، جو تمہاری وسعت ہو، مستطاعتم، جو استطاعت ہو تمہاری، من قوت، زور میں سے، زور میں سے، اعدوا لهم مستطاعتم، اور تیار رکھو تم ان کفار کے لیے، مستطاعتم، جو تمہاری طاقت ہے، من قوت، زور میں سے، قوت پر لکھو یعنی ہتھیار، کفار کے لیے ہتھیار تیار رکھو، ومن رباط الخیل، اور پلے ہوئے گھوڑوں میں سے، رباط پلے ہوئے، الخیل گھوڑے، پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس کی حکمت کیوں تیار رکھو؟ اعداد کی حکمت، دھاگ بٹھاؤ تم بھی اس کے ذریعے اللہ کے دشمن پر، وعدوکم، اور اپنے دشمن پر، ہتھیار تیار رکھو گے، گھوڑے پلے ہوئے تیار رکھو گے، دھاگ بٹھاؤ تم اس کے ذریعے اللہ کے دشمن پر اور اپنے دشمن پر، وآخرین من دونہم، اور جو ان کے علاوہ ہیں ان پر بھی دھاگ بٹھاؤ۔ آخرین پر لکھے مولانا نمبر 1 منافقین، نمبر 2 فارس اور روم والے۔ مشرکین مکہ کے خلاف جب تم ہتھیار تیار کرو گے، پلے ہوئے گھوڑے، ان کو تم اپنے پرورش کرو گے اور رکھو گے، کھانا یہ وہ ان کی تیاری وغیرہ یہ، تو پھر مشرکین کو تو خیر پتہ چلے گا، جو منافق رہتے ہیں ان پر بھی روب پڑ جائے گا، خیال کرے بھائی، خیال کرنا مسلمان بڑی تیاری میں ہیں، ہاں، اور فارس اور روم والے بھی ڈریں گے۔ اب مولانا یہ جو فرمائے نا من رباط الخیل، یہ گھوڑے پلے ہوئے اور ہر دور کے مطابق ہتھیار مراد ہیں۔ اب آپ نے تو ٹلہ جوگیاں نہیں دیکھا، یہ پنڈ دادن خان کتنا بیٹھے ہیں مولانا، پنڈ دادن خان ٹلہ جوگیاں ویکھا ہوئے نے جی، سنا ہوا ہے، ویکھا ہوا نے، اتنے گئے وہ نہیں، ورنہ ٹلہ جوگیاں یہ ہندوؤں کا بڑا مقدس مقام ہے، پنڈ دادن خان کے قریب، تو ضلع جہلم میں ہے۔ اللہ کی شان، ہمارے جو پاکستانی سائنسدان ہیں، کیا ہی اللہ نے مہارت دی ہے، تو
یہاں سے میزائل کا تجربہ کرتے ہیں ٹلہ جوگیاں سے، یہ جیلم کا علاقہ، اب یہاں سے بھی پتہ نہیں کتنا سینکڑوں میل فاصلہ بنتا ہے، یہاں سے جو میزائل چلایا تجربے کے لیے تو سارا پنجاب اور سارا سندھ اور بلوچستان کراس کرتا ہوا بحیرہ عرب میں جا گرا۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیں جی، کئی ہزار کلومیٹر کا سفر اللہ نے ایسی مہارت دی ہے، فرمایا ایسے ہتھیار تیار کرو تاکہ دشمنوں پر روک پڑے۔ یہ تو اللہ خوش رکھے، ہماری آرمی کو اللہ خوش رکھے، ہمارے جو یہ ہیں سائنسدان خوش رکھے، اگر ایٹم بم نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہندوستان ہمارا کیا حشر کر دیتا۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے دشمنوں پر روک بنایا وہ ہندوؤں پر۔ یہ اب 23 مارچ گزرا ہے نا تو پریڈ ہوتی ہے، او پریڈ اور جہاد مظاہرے کرتے ہیں فلاں فلاں، دشمنوں پر روک پڑ جاتا ہے۔ آؤ جی، فرمایا ترہبون بآخرین من دون، منافقوں پر روک پڑے گا، اور فارس اور لا تعلمونہم، تم نہیں جانتے ان کو، وہ جو تمہارے دشمن ہیں ان کو تم نہیں جانتے۔ اس اوپر لکھیں بالتعیین، معین طور پر تو تم نہیں جانتے۔ ویسے تو پتہ تھا بھئی یہ دشمن ہے، اب معین طور پر یہ بھی ہے کہ نہیں، یہ بھی ملا جلا جو کھاتا تھا، منافق بھی ہوتے تھے، اللہ ہی جانتا ہے ان کو۔ وما تنفقوا من شیء، جو کچھ تم خرچ کرو کوئی چیز اللہ کے راستے میں، یوفا ثمرہ، پورا پورا دیا جائے گا بدلہ تمہاری طرف اس کا ثواب، اور تم نہیں ظلم کیے جاؤ گے ثواب میں۔ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، چوتھا قانون، اور اگر مائل ہو وہ واسطے صلح کے، صلح کی طرف، سلم صلح، فَجْنَاحَا، میرے پیغمبر آپ بھی مائل ہو جائیں واسطے اس کے، مصلحت ہو تو آپ بھی کر لیں صلح۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ رکھنا اللہ کریم پر میرے محبوب، خطرہ ہے کہیں خیانت نہ کریں، خلاف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یقیناً اللہ، انہو، یہ تعلیلیہ جملہ، اس لیے اللہ پر کیوں بھروسہ رکھو، یقیناً اللہ وہی سننے والا ہے، جاننے والے وہی بچائے گا۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر ارادہ کریں گے وہ کہ دھوکہ دیں آپ کو، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور یقیناً کافی آپ کو اللہ، هُوَ الَّذِي، وہ اللہ وہ ہے، أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، جس نے تقویت دی تھی، تائید کی تھی، طاقت دی تھی آپ کو، بِنَصْرِهِ، اپنی غیبی مدد کے ساتھ۔ نیچے لکھیں یعنی ملائکہ، اللہ نے تائید کی تھی اپنی مدد کے ساتھ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ساتھ بھی اللہ نے آپ کی تائید کی تھی۔ ظہری مدد، مومنین پر لکھیں ظہری مدد۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور محبت ڈال دی اللہ نے ان مومنوں کے دلوں کے درمیان۔ لَوْ أَنفَقْتَ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے، مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کوئی زمین میں سارے کا سارا، سارا خزانہ مال دولت پیسہ خرچ کر دیتے، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، نہیں محبت ڈال سکتے تھے آپ ان مومنوں کے دلوں کے درمیان، لیکن اللہ کریم نے أَلَّفَ بَيْنَ محبت ڈال دی ان کے درمیان۔ یقین اللہ عزیز غالب ہے، محبت ڈال سکتا ہے، حکیم حکمتوں والا ہے، محبت نہ بھی ڈالے کوئی حکمت ہوگی۔ اللہ کی شان، کتنے دشمن تھے ایک دوسرے کے، اللہ نے بھائی بھائی بنا دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اب قرآن تو کہتا ہے کہ آپ بھی صحابہ کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ میاں صاحب بورڈ لگا ہوا ہے، محبوب آپ کے قدموں میں، کالا بکرا لے آؤ کنوارا، کوئی کنوارا بکرا ہی ہوتا ہے، کنوارا بکرا لے آؤ، کالا کالا مرغا کنوارا، ہاں جس نے پہلی پہلی اذان دی ہو وہ مرغا لے آؤ، اس کے لو سے میں تعویذ لکھوں گا۔ لو تو حرام ہے جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے بھائی، 20,000 روپیہ فیس ہے، حب کا تعویذ دوں گا خون سے لکھ کر۔ اب خون تو پلیت ہے، ناپاک چیز سے تم لکھو گے،
وہ نجومی بیٹھا ہے جی محبوب آپ کے قدموں میں، واہ بھائی واہ۔ اور قرآن کہتا ہے ما الفت بین قلوبہم، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے یہ لو کے ساتھ حرام اور ناپاک چیزوں کے ساتھ عمل کر کے محبوب آپ کے قدموں میں لا کر دعوے کرنے والا نجومی سچا یا قرآن سچا؟ چلو جی ماشاءاللہ، آگے بات ہے وہ بعد میں کریں گے، منسوخ اور ناسخ کی بات ہے انشاءاللہ، زور کے بات کریں گے۔